مسلمان بھائی کا ڈیفینس کرنا. آپ کا کوئی مسلمان بھائی ہے, اس کے اوپر تہمت لگائی جا رہی ہے, جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے, آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ آپ کے دوست کی بات نہیں ہو رہی ہے, آپ کے رشتہ دار کی بات نہیں ہو رہی ہے, آپ کے سگے بھائی کی بات نہیں ہو رہی ہے. من رد عن عرض اخیہ, اللہ کے رسول نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا ڈیفنس کرتا ہے, رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اس کے چہرے کو دور کرے گا. اگر آپ جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو ایسا بنائیے کہ آپ لوگوں کی عزتیں بچانے والے بنیے. ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ کہ صاحب ہم تو عزتیں اچھالنے والے بن چکے ہیں. ہمیں معلوم ہو جائے کہ صاحب فلاں کے اندر کوئی کمی ہے, فلاں کے اندر کوئی خامی ہے, فلاں کے اندر کوئی برائی ہے. ہمارا مقصد اصلاح کرنا نہیں ہے, ہم تو عزتوں کو اچھالنے لگتے ہیں. ہم تو چاہتے کہ کیسے وہ بدنام ہو جائے, کیسے اس کی عزت نیلام ہو جائے, کیسے وہ ہر گھر میں اس کی بدنامی کا چرچا پہنچ جائے. نہیں میرے پیارے ساتھی, جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو ہمیں عزتوں کا ڈیفنس کرنا پڑے گا, عزتوں کا دفاع کریں. ساتھیوں, زبان کی حفاظت کریں, زبان کا غلط یوز نہ کریں, بلا وجہ زبان سے فضول باتیں نہ نکالیں. آج کل ہمارے کچھ نوجوانوں کو بڑا شوق رہتا ہے ہر مسئلے میں کمنٹ کرنے کا. ایران میں جنگ چل رہی ہے, اس پر بھی فیس بک پر لکھا جا رہا ہے. کسی کا انتقال ہو گیا اور کسی کو جو ہے فوراً شہادت کا درجہ دینے لگے, یا کسی پر گالی بکنے لگے, لعنت کرنے لگے. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. ہمارا نوجوان ہر چیز پر اپنا ری ایکشن دکھانا چاہتا ہے. ایسے نوجوانوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ بلا وجہ یہ گلوبل پالیٹکس کے چکر میں نہ پڑیں. ایران میں کیا ہو رہا ہے, بحرین میں کیا ہو رہا ہے, امارات میں کیا ہو رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس چیز کی پوری نالج نہ ہو اس چیز کے پیچھے مت پڑیے. سوشل میڈیا کو آج بہت بڑا فتنہ بنا دیا گیا ہے. اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ کریں, بہت احتیاط. تو آج کی ہماری جو تقریر کا عنوان ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں جہنم سے بچا سکتی ہیں, وہ کون سے اعمال ہیں, وہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہمیں جہنم سے بچا سکتی ہیں. اس سے پہلے کہ میں وہ اعمال آپ کے سامنے بیان کروں, آئیے قرآن کی روشنی میں ذرا جہنم کا ایک جائزہ لیتے کہ جہنم ہے کیسی چیز. قرآن کہتا ہے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا, بے شک جہنم انتظار کر رہی ہے, گھات لگا کر کے بیٹھی ہے. جہنم ویٹ کر رہی ہے کس کا؟ للطاغین مآبا, سرکشی کرنے والوں کا, اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا, اللہ کی شریعت سے بغاوت کرنے والوں کا. لابثین فیہا احقابا, جب وہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو بہت لمبے عرصے تک جہنم میں رہیں گے, جہنم میں بہت لمبے عرصے تک رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, اور جہنمی جب جہنم میں جائیں گے نہ ان کو وہاں ٹھنڈک ملے گی نہ پانی ملے گا. بھئی انسان گرمی میں دو چیزیں تلاش کرتا ہے, ٹھنڈی ہوا اور ٹھنڈا پانی. اور جہنم کے اس گرم ماحول میں آگ, جس میں ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی, اللہ کہتا ہے جہنمیوں کو نہ پانی ملے گا نہ ٹھنڈک ملے گی. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا, انہیں جہنم میں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا, ان کو پی پر مواد دی جائے گی. الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا, اور یہ ان کے اعمال کی پوری پوری سزا ہوگی. انہم کانوا لا یرجون حسابا, یہ اللہ سے حساب کی امید نہیں رکھتے تھے. یہ جہنم کا ایک نقشہ اللہ نے قرآن میں کھینچا ہے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اگر آگ میں کوئی جل جائے تو اس آگ کے جلنے کا جو اثر ہوتا ہے وہ زندگی بھر نہیں جاتا ہے. انسان کا باڈی پر ایک علامت ہو جاتی کہ ہاں یہ انسان جلا تھا. اور دنیا کی جو یہ آگ ہے, اس آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک جہنم کی آگ ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ تمہاری دنیا کی آگ جہنم کا 70واں حصہ ہے. جہنم کو اگر 70 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا جائے اس کا ایک حصہ جہنم دنیا کی آگ ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول
جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ ہی کافی ہے. آپ نے فرمایا ہاں، لیکن جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی. دنیا کی آگ لکڑی سے جلتی ہے، کوئلے سے جلتی ہے، پیٹرول سے جلتی ہے، ڈیزل سے جلتی ہے. جہنم کی آگ کس چیز سے جلے گی؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن اور انسان اور پتھر ہوں گے، جو انسانوں سے جلے گی، جو پتھروں سے جلے گی. جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی، پتھروں سے جلے گی. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس جہنم کے جو نگراں ہوں گے، جو چوکیدار ہوں گے، وہ بڑے سخت قسم کے فرشتے ہوں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے. یہ ہوگی جہنم میرے ساتھی. دنیا کی آگ میں انسان ایک بار جلتا ہے، اور جلنے کے بعد اس کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ انسان محسوس کرتا ہے، اس کے بعد بات ختم ہو جاتی. لیکن جہنم کی آگ میں بار بار جلنا ہوگا. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب ایک بار تمہاری چمڑی جل جائے گی، ہم نئی چمڑی چڑھا دیں گے. تمہاری اسکن پر ہم نئی لیئر چڑھا دیں گے، نئی چمڑی چڑھا دیں گے، پھر تم کو جلانے کی تکلیف دی جائے گی، بار بار جلنے کی تکلیف دی جائے گی. جہنم کا کھانا زقوم ہوگا، جہنم کا پانی کھولتا ہوا پانی ہوگا، جہنم کا بستر آگ کا ہوگا، جہنمیوں کے کپڑے آگ کے ہوں گے. جہنمیوں کو وہاں سے نکلنے کا کبھی موقع نصیب نہیں ہوگا، الا یہ کہ ایمان اور توحید والا ہو تو اس کو ایک دن جہنم سے نکالا جائے گا. تو یہ جہنم ہے میرے پیارے ساتھی. اب اس جہنم سے بچانے والی کون سی چیزیں ہیں؟ اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا خاتمہ اگر توحید پر ہوا ہے، اگر ہم شرک سے بچتے ہوئے مرے ہیں دنیا سے، تو یہ چیز ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. جو انسان اس حال میں مرے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر رہا تھا، وہ جنت میں جائے گا. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو انسان مرنے کے پہلے آخری کلام لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے گیا ہے، آخری کلمہ اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا ہے، توحید پر وہ مرا ہے، اللہ کی توحید پر اس کا خاتمہ ہوا ہے، وہ جنت میں جائے گا، وہ جہنم سے بچا لیا جائے گا. تو یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ ہم مرتے دم تک اپنی توحید کی حفاظت کریں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ساری زندگی ایک انسان توحید پر رہتا ہے، ایمان پر رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے، اور مرنے کے پہلے وہ کوئی کفریہ کلمہ، کوئی شرکیہ کام کر کے مر جاتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے. اس لیے ہمیں اللہ سے حسن خاتمہ کی دعا کرنی چاہیے، ہمیں اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اے اللہ جس طریقے سے تو نے توحید کی دولت سے ہمیں نوازا ہے، اسی دولت کے ساتھ ہمیں دنیا سے جانے کی بھی توفیق عطا فرما. قرآن ہم سے بار بار کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت. تو یہ پہلی چیز ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ ہم توحید کی حفاظت کریں، تب ہم جہنم سے بچائے جائیں گے. دوسری چیز، اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہیں اخلاص پیدا کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ الا حرم اللہ علیہ النار. جو انسان لا الہ الا اللہ پڑھ کے دنیا سے جائے گا اور یہ جو وہ کلمہ توحید پڑھے گا یبتغی بہ وجہ اللہ، اس کلمے کے ذریعے اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوگا، اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا کا حصول ہوگا، اخلاص کے ساتھ وہ یہ کلمہ پڑھے گا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی اگر اخلاص ہے ہمارے اندر. آج مسئلہ تو اخلاص ہی کا ہے میرے ساتھی. نیکی تو سبھی کر رہے ہیں، مگر نیکیوں کے بیچ میں ڈیفرنس کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ نیت ہے میرے بھائیوں. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے؟ انما الاعمال بالنیات،
اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آج رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم افطار کرا رہے ہیں، ہماری نیتیں کیا ہے ہم خود ٹٹول لیں۔ ہماری نیت اگر گڑبڑ ہے تو یہ نیکیاں برباد ہو جائیں گی قیامت کے دن بڑے سامنے۔ ابھی پرسوں جمعہ کا دن تھا، جمعہ کے دن فجر کی نماز آپ نے پڑھی ہوگی، تو فجر کی نماز میں امام صاحب نے دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت کی ہوگی، اور اس میں یہ آیت کریمہ آپ نے سنی ہوگی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ میرے نیک بندے یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہم تو اللہ کے لیے تم کو کھلا رہے ہیں۔ اخلاص اخلاص اخلاص، آپ کی نیت خالص اللہ کے لیے ہو تو یہ چیز آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے گی۔ تیسری چیز، جہنم کی آگ سے بچانے والی تیسری چیز کیا ہے؟ نماز کی پابندی۔ قرآن کریم کے 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے چلے آئے؟ قالوا لم نک من المصلین، تو جہنمیوں کا پہلا جواب یہ ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں آئے ہیں۔ یہ نماز آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرے گی، اور خاص طور سے اگر آپ نماز کی ایسی پابندی کریں کہ تکبیر تحریمہ میں آپ شامل ہوتے ہو۔ ہمارے یہاں کچھ نمازی ایسے ہوتے جو بیک بینچر ہوتے ہیں، ہر نماز کے ٹائم ان کی 2-4 رکعت چھوڑ جاتی، پیچھے نظر آتے ہیں۔ وہ نماز کے معاملے میں بیک بینچر مت بنیے، کوشش یہ کیجئے کہ پہلی صف میں آپ کو جگہ ملے اور تکبیر تحریمہ میں آپ شامل ہو، امام صاحب کی جو پہلی بار اللہ اکبر کہتے ہیں اس میں آپ شامل ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 40 دن تک لگاتار نماز پڑھے، یترک تکبیرۃ الاحرام، اور امام کے ساتھ اس کو تکبیر اولیٰ مل جاتی ہو 40 دن تک، کتب لہ براءتان، تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ 2 چیزوں سے بری کر دیتا ہے، 2 چیزوں سے پاک کر دیتا ہے، 2 چیزوں سے آزادی کا پروانہ اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، براءۃ من النفاق و براءۃ من النار۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے یہاں نفاق کی لسٹ سے وہ نکل جائے گا، وہ منافق نہیں ہے جو 40 دن تک نماز اس طریقے سے پڑھے۔ یہ 40 دن کا نام کیوں لیا گیا؟ کیونکہ 40 دن تک کنٹینیو کوئی کام کرنا آسان کام نہیں۔ کسی چیز کی ایکسرسائز کرنے کے لیے، کسی چیز کو کنٹینیو کرنے کے لیے 40 دن تک اگر آپ کوئی کام کریں تو اس کا مطلب کہ آپ اس کام کی عادت ڈال لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر 40 دن تک کوئی تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، نفاق کی لسٹ سے وہ خارج ہو جائے گا اور جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ اس کے لیے لکھ دیا جائے گا۔ تو نماز کی پابندی کیجئے میرے ساتھی۔ آج ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں تو مسجدیں ماشاءاللہ آباد ہوتی ہیں، لیکن رمضان کے بعد کا معاملہ بڑا افسوسناک ہوتا ہے، اور کہیں کہیں تو حالات اتنے برے ہوتے ہیں کہ فجر کی نماز میں چند لوگ کیا 2-4 لوگ ہی صرف نظر آتے ہیں، باقی پورا گاؤں پورا علاقہ سویا پڑا ہے۔ مسجدوں کی کمی نہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اور یہی وجہ ہے کہ سماج میں جو برائیوں کا سیلاب نظر آ رہا ہے، جو نوجوانوں میں بگاڑ نظر آ رہا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ نماز سے دوری ہے۔ یہ نماز کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، یہ نماز کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، یہ نماز آپ کے اسپریچول ڈیٹاکس کا کام کرتی ہے، آپ کی روح کو صاف کرنے کا کام کرتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز آپ کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کہ نبیوں کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا اور جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور یہی لوگ جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ تو نماز کی پابندی یہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچاتی ہے۔ چوتھی چیز، حسن اخلاق۔ حسن اخلاق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
بھئی ایک آدمی نمازی ہے، تہجد گزار ہے، حاجی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کا لوگوں کے ساتھ رویہ بہت برا ہے، اس کی زبان بہت بری ہے، اس کا بیہیویئر بہت برا ہے، اخلاق اس کا خراب ہے۔ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے صرف پیشانی پہ سجدے کا نشان کا ہونا کافی نہیں، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے صرف چہرے پر شرعی داڑھی کا ہونا ضروری نہیں ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اخلاق کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، قیامت کے دن اللہ کے ترازو پر، اللہ کے میزان پر حسن اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اس سے زیادہ وزندار چیز کوئی نہیں ہوگی۔ اخلاق اگر آپ کا بہتر نہیں ہے تو نیکیوں کا پلڑا بھاری نہیں ہو سکتا ہے میرے ساتھ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک انسان اپنے حسن اخلاق سے رات رات بھر تہجد پڑھنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کیا میں تم کو نہ بتا دوں وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا کل حین، کل سہل حین، ہر وہ انسان جس کا اخلاق نرم ہو، جس کے مزاج میں نرمی ہو، جس کے اندر تیزی نہ ہو، جس کے اندر سختی نہ ہو، جس کے اخلاق میں جو ہے کڑا پن نہ ہو، کٹھور پن نہ ہو، جو لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہو۔ ہمارے نبی نے جو انقلاب پیدا کیا تھا، جو 23 سال میں آپ نے پورے عرب کی کایا پلٹی تھی، اس میں بہت بڑا کردار آپ کے اخلاق کا تھا میرے ساتھی۔ شاعر کہتا ہے ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے حسن اخلاق۔ جہنم سے بچانے والی ایک اور چیز ہے، اور اس چیز کا نام ہے روزہ، جو آج رمضان کے مہینے میں ہم رکھ رہے ہیں۔ یہ تو فرض ہے ہمارے اوپر، اس رمضان کے علاوہ بھی ہمیں نفلی روزے رکھنے چاہیے۔ یہ نفلی روزہ جب ہم رکھیں گے، اللہ کے نبی فرماتے الصیام جنہ، یہ روزہ ڈھال بن جائے گا، یہ آپ کو شہوتوں سے روکے گا، غلط کاموں سے روکے گا، غلط خیالات سے روکے گا۔ اسی لیے جن نوجوانوں کو شادی کرنے کی طاقت نہ ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا انہیں روزہ رکھنا چاہیے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، روزہ انسان کی شہوتوں کو توڑنے کا کام کرتا ہے، انسان کی شہوتوں کو کنٹرول کرنے کا کام کرتا ہے۔ اور ایک دن کا بھی اگر آپ نے نفلی روزہ رکھا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، من صام یوما فی سبیل اللہ، جو ایک دن کے لیے اللہ کی راہ میں نفلی روزہ رکھتا ہے، باعد اللہ عنہ 70 خریفا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال تک جہنم کی آگ سے دور رکھے گا۔ تو یہ روزہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرے گا۔ جہنم کی آگ سے بچانے والی ایک اور چیز ہے، اللہ نے اگر آپ کو دولت سے نوازا ہے تو آپ اللہ کی راہ میں کثرت سے صدقہ اور خیرات کریں، اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، چیریٹی کریں۔ یہ صدقہ خیرات بھی آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو، اگر اللہ کی راہ میں تم کو ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر کے ہی بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ۔ تمہارے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے اور اللہ کی راہ میں کھجور کا ٹکڑا ہی تمہارے پاس دینے کے لیے، وہ کھجور کا ٹکڑا دے کر کے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ نبی اکرم کو دیکھیے میرے پیارے بھائیوں، رمضان کا مہینہ آتا تھا، اللہ کے نبی بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، اور جب رمضان کا مہینہ آیا کرتا تھا تو کان اجود من الریح المرسلہ، اللہ کے پیارے نبی تیز چلنے والی ہواؤں سے زیادہ اللہ کی راہ میں سخاوت کیا کرتے تھے، خرچ کیا کرتے تھے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت دولت مند ہیں تبھی آپ سخاوت کر سکتے ہیں، جو ہے آپ کے پاس اپنی استطاعت کے حساب سے، اپنی کیپیسٹی کے حساب سے اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ ہمارے یہاں تو لوگ صاحب زکوٰۃ کا مسئلہ بیان کرو، زکوٰۃ سے بھاگنے کے راستے تلاش کرتے ہیں۔ مولوی صاحب ایسا ہے تو ویسا ہے، ایک بار زکوٰۃ دے دیا تو کیا بار بار دینا پڑے گا؟ انڈین گورنمنٹ کو ہم ٹیکس دیتے کیا پھر بھی زکوٰۃ؟ اس طریقے کے سوالات کیوں آ رہے ہیں بھائی؟ اس طریقے کے سوالات اس لیے آ رہے ہیں کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں حد سے آگے بڑھا ہوا ہے، انسان مال خرچ کرنا نہیں چاہتا اللہ کی راہ میں، جبکہ انسان کو معلوم ہے یہ سارا مال جو وہ کلیکٹ کر رہا ہے یہ ہمیشہ تو کام نہیں آئے گا۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ،
یحسب ان مالہ اخلد، انسان مال جمع کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ مال ہمیشہ کام آئے گا. ہمیشہ نہیں کام آئے گا تیرے. جس دن تو مرے گا یہ سارا مال، یہ سارا بینک بیلنس، یہ ساری پراپرٹی دوسروں کی ہو جائے گی. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. تو میرے بھائیو، اللہ کی راہ میں صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے. اس کے بعد اگلی چیز جو جہنم کی آگ سے بچانے والی ہے میرے پیارے ساتھیوں، وہ بھی بہت اہم چیز ہے، اپنے مسلمان بھائی کا ڈیفنس کرنا. آپ کا کوئی مسلمان بھائی ہے، اس کے اوپر تہمت لگائی جا رہی ہے، جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ آپ کے دوست کی بات نہیں ہو رہی ہے، آپ کے رشتہ دار کی بات نہیں ہو رہی ہے، آپ کے سگے بھائی کی بات نہیں ہو رہی ہے. من رد عن عرض اخیہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا ڈیفنس کرتا ہے، رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اس کے چہرے کو دور کرے گا. اگر آپ جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو ایسا بنائیے کہ آپ لوگوں کی عزتیں بچانے والے بنیے. ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ کہ صاحب ہم تو عزتیں اچھالنے والے بن چکے ہیں. ہمیں معلوم ہو جائے کہ صاحب فلاں کے اندر کوئی کمی ہے، فلاں کے اندر کوئی خامی ہے، فلاں کے اندر کوئی برائی ہے. ہمارا مقصد اصلاح کرنا نہیں ہے، ہم تو عزتوں کو اچھالنے لگتے ہیں. ہم تو چاہتے کہ کیسے وہ بدنام ہو جائے، کیسے اس کی عزت نیلام ہو جائے، کیسے وہ ہر گھر میں اس کی بدنامی کا چرچا پہنچ جائے. نہیں میرے پیارے ساتھی، جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو ہمیں عزتوں کا ڈیفنس کرنا پڑے گا، عزتوں کا دفاع کرنا پڑے گا. جہنم کی آگ سے بچانے والی ایک اور چیز ہے جو میں، حالانکہ آپ کے اختیار میں تو نہیں ہے، لیکن اگر ہے، آپ کو ملی ہے تو بہت خوش نصیب ہے آپ. بیٹیوں کا باپ اگر کوئی بنا ہے، کسی کے گھر میں بچیاں پیدا ہوئی ہیں، تو یہ بیٹیاں بھی جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اس کے گھر میں آئی ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ابتلی من ہذہ البنات شیئا کن لہ سترا من النار. جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے، جس کے گھر میں لڑکیوں کی پیدائش ہوتی ہے، جو لڑکیوں کا باپ ہے، جو لڑکیوں کی ماں ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹی دے کر کے آزمائے اور اس امتحان میں وہ کھرا اتر جائے تو وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کریں گی. اچھا، بیٹی کو امتحان کیوں کہا اللہ کے نبی نے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ بیٹی امتحان ہوتی ہے. وہ بیٹی جسے آپ لاڈ اور پیار سے پالتے ہیں، زندگی بھر جس کے نخرے اٹھاتے ہیں، جس کی ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں، وہ بیٹی جب جوان ہوتی ہے تو کسی تیسرے انسان پر بھروسہ کر کے اس بیٹی کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں. اس بیٹی کو آپ اپنے گھر میں روک نہیں سکتے، روکیں گے تو وہ اس کے ساتھ ظلم ہو جائے گا. اور یہ کام ایک باپ جب کرتا ہے، ایک ماں کرتی ہے، تو یہ کلیجے پہ پتھر رکھ کے یہ کام کرتا ہے. ایک بھروسہ ہوتا ہے، ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، اس بنیاد پہ انسان یہ کام، کبھی کبھی یہ بھروسہ غلط بھی نکل جاتا ہے. اگر داماد صحیح نہ نکلے، اگر سسرال بیٹی کا صحیح نہ نکلے تو کبھی کبھی بیٹیوں کی زندگی جہنم بن جاتی ہے. تو حقیقت میں اگر غور کیجئے تو بیٹیاں بہت بڑا امتحان ہوتی ہے ماں باپ کے لیے. پھر بیٹیاں ایک اور اعتبار سے امتحان ہے. بیٹی جب تک چھوٹی ہے اسے پیار اور محبت سے پالنا ہے. بیٹی جوان ہو گئی تو زمانے کی ہوسناک نظروں سے اس کو بچانا ہے، غلط راستوں پہ اس کے قدم نہ چلے جائیں، اسے زمانے کی گندگیوں اور زمانے کی گندگی کے دلدل سے بھی بچانا ہے. تو اس اعتبار سے بھی بیٹی بہت بڑی آزمائش ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اس امتحان میں جو کھرا اتر گیا وہ جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، فَأَدَّبَهُنَّ وَعَلَّمَهُنَّ، اور ان کو اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت دے، تو یہ 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں بھی اپنے باپ کے لیے یا اپنے بھائی کے لیے یہ جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ بنے گی. تو میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ بیٹیوں کے باپ ہیں تو جہنم کی آگ سے بچنے کا ایک چانس یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. اسی طریقے سے جہنم کی آگ سے بچنے کا ایک اور راستہ یہ بتایا گیا کہ کثرت سے آپ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیجیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی انسان دن بھر میں 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے تو جہنم خود اللہ سے آ کے کہتی ہے اے اللہ تیرا یہ بندہ بار بار تجھ سے جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتا ہے، اے اللہ تو اسے جہنم کی آگ سے بچا لے. اسی لیے قرآن میں جہاں بھی نیک بندوں کا ذکر آیا ہے
وہ یہ ضرور دعا کرتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، پروردگار ہم ایمان لے آئے، ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، پروردگار دنیا میں بھلائی عطا فرما دے، آخرت میں بھلائی عطا فرما دے، اور جہنم کی آگ سے بچا لے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، میرے متقی بندے، رات میں تہجد پڑھنے والے بندے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، پروردگار جہنم کی آگ سے ہم کو تو دور کر دے، جہنم کا عذاب تو جان کو لگ جانے والا ہے، چمٹ جانے والا ہے، چپک جانے والا ہے. دعائیں کیجیے اللہ تعالیٰ سے، 24 گھنٹے میں کم سے کم 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے، اے اللہ جہنم سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے. تو یہ دعا بھی اگر آپ کریں گے میرے پیارے ساتھیوں تو یہ دعا بھی آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گی. اسی طریقے سے جہنم کی آگ سے بچانے والی ایک اور چیز ہے، استغفار پڑھیے. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اے نبی جب تک یہ لوگ استغفار پڑھتے رہیں گے اللہ اپنا عذاب نہیں بھیجے گا. اللہ کے عذاب سے پروٹیکٹ کرنے والی، اللہ کے عذاب سے بچانے والی ایک بہت اہم چیز کیا ہے؟ استغفار ہے. کثرت سے استغفار کیجیے. اور یہ استغفار وہ چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پابندی سے استغفار پڑھتا ہے اور اللہ سے بار بار استغفار کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دے گا اور وہاں سے روزی دے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اس لیے استغفار کثرت سے پڑھیے. یہ طاق راتیں آ رہی ہیں نا، یہ طاق راتوں میں بھی کثرت سے استغفار. وہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں طاق راتوں میں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پروردگار تو ہم کو بھی معاف کر دے. وہ بھی استغفار کی ایک شکل ہے، وہ دعا بھی استغفار کی ایک شکل ہے، اس میں بھی ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اس کے علاوہ آپ استغفر اللہ پڑھیں، وہ بھی استغفار کی ایک شکل ہے. آپ سید الاستغفار پڑھیں، وہ بھی استغفار کی ایک شکل ہے. آپ اپنی زبان میں اللہ سے کہیں اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، وہ بھی استغفار کی ایک شکل ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اسی طریقے سے جہنم کی آگ سے بچنے کا ایک راستہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا قرآن و حدیث میں کہ اگر ہو سکے تو ہم کسی یتیم کی کفالت اپنے ذمہ لے لیں. کسی یتیم بچے کو پال لیں، یا پال نہیں سکتے کسی مدرسے میں یتیم بچہ پڑھ رہا ہے، اس یتیم بچے کی پڑھائی اپنے ذمہ لے لیں. اللہ کے نبی نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کو پالنے والا جنت میں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے بالکل سٹی ہوئی اٹیچڈ ہیں. جنت میں وہ انسان میرے ساتھ رہے گا جو یتیم کو پالے گا. یہ یتیم کا بڑا حق ہے میرے ساتھی. جس بچے کا باپ مر گیا ہے، زمانے کی نظر میں وہ بچہ بے سہارا ہو گیا ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس کا سہارا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس لیے بار بار یتیم کا حق ہمیں بتایا گیا. یہاں تک کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے اپنا دل بڑا سخت محسوس ہوتا ہے، کوئی علاج بتا دیجئے، کوئی سولوشن بتا دیجئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں امسح برأس الیتیم، کسی یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیر دو، کسی یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیر دو، تمہارے دل کی سختی دور ہو جائے گی، تمہارا دل نرم پڑ جائے گا. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں اگر ممکن ہو تو کسی یتیم کی کفالت اپنے سے لے لیں. اسی طریقے سے جہنم کی آگ سے بچانے والی اور جہنم کی آگ کو بجھانے والی ایک چیز ہے، وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلتے ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا لا یجتمع غبار فی سبیل اللہ و دخان جہنم. اللہ کی راہ میں جو غبار، جو گرد و غبار، جو دھول انسان برداشت کرتا ہے، اور اسی طریقے سے جو آنسو انسان کی آنکھوں سے نکلتے ہیں، وہ اور جہنم کی آگ اکٹھا نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عینان لا تمسہم النار، عینان لا تمسہم النار، 2 آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کی آگ میں نہیں جا سکتی. عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ. ایک وہ آگ جو اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی ہو، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں چوکیداری کرتی ہو. اللہ کے خوف سے آنسو بہانے والی آنکھ جہنم کی آگ میں نہیں جا سکتی ہے.
قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، لوگ گرمی سے بے حال ہوں گے، لوگ دھوپ سے بے حال ہوں گے. اس گرمی کے عالم میں، اس دھوپ کے عالم میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان 7 لوگوں میں ایک وہ بھی آدمی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے تنہائی میں، اکیلے میں، خلوت میں اللہ کو یاد کیا ہوگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے ہوں گے. رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف ایک بہترین موقع ہے. اعتکاف ایک بہترین موقع ہے تنہائی اختیار کرنے کا، اور تنہائی میں اللہ کے سامنے رونے کا، اور تنہائی میں اپنے گناہوں پر پچھتانے کا، اور تنہائی میں اللہ سے سچی توبہ کرنے کا. اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، اگر ممکن ہو تو ضرور اعتکاف کیجئے اور اس چیز پر عمل کیجئے. وہ آنسو جو اللہ کی راہ میں بہتے ہوں، وہ آنسو انشاءاللہ جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کریں گے. ساتھیوں، اللہ کے نبی پر کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے. نبی پر درود و سلام پڑھنا یہ بھی انسان کے لیے جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو میرے اوپر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جس کے اوپر اللہ کے رسول کی رحمتیں نازل ہوں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، وہ انسان جہنم کی آگ میں کیسے جائے گا؟ اس لیے جہنم کی آگ میں جانے سے بچنا ہے تو ہمیں رسول اکرم پر کثرت سے درود پڑھنا پڑے گا. حضرت ابی بن کعب غالباً اگر میں نام نہیں بھول رہا ہوں، تو انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کم اجعل لک صلاتی، اے اللہ کے رسول میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ کے اوپر درود پڑھنے کے لیے خاص کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری مرضی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر میں اپنی دعا کا 1/4 حصہ اگر میں آپ کے اوپر درود پڑھنے کے لیے خاص کر دوں تو کیا چلے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر اس سے کچھ زیادہ پڑھو تو اور بہتر ہے. انہوں نے کہا کہ اگر 1/3 کر دوں تو؟ آپ نے فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ کر دو تو اور بہتر ہے. انہوں نے کہا اگر آدھا کر دوں تو اپنی دعا کا، اپنے وظیفہ کا آدھا حصہ میں درود پڑھنے میں گزاروں. آخر میں انہوں نے کہا کہ اگر میں پورا اپنا وظیفہ جو میں پڑھتا ہوں اتنی دیر تک میں اللہ کے رسول آپ پر درود پڑھوں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذن تغفى ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تم جتنی دیر تک اپنا وظیفہ پڑھتے ہو، جتنی دیر تک تم نے دعا کے لیے خاص وقت نکالا ہے، اتنی دیر تک اگر تم اللہ کے رسول پر درود پڑھتے ہو تو تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور تمہارے تمام غم دور ہو جائیں گے. تو رسول اکرم پر درود پڑھنا یہ بہت بڑا عمل ہے میرے پیارے ساتھیوں. یہ رسول اکرم پر درود پڑھنا یہ وہ عمل ہے جو ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرے گا. اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، قرآن حدیث میں ایک چیز یہ بھی آئی ہے جہنم کی آگ سے بچانے والی کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں. آج بہت سارے گناہ ہیں جو اسی زبان سے ہوتے ہیں. اسی زبان سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اسی زبان سے غیبتیں ہو رہی ہیں، اسی زبان سے چغلیاں کھائی جا رہی ہیں، اسی زبان سے گالی بکی جا رہی ہے، اسی زبان سے ولگر باتیں کی جا رہی ہیں. اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا تھا کف علیک لسانک، اے معاذ بن جبل اس زبان کو کنٹرول کر لو. حضرت معاذ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا اس زبان کی بھی پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں؟ کیا زبان سے جو انسان جو باتیں کرتا ہے ان باتوں پر اللہ تعالیٰ کے یہاں عذاب ہوگا، پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ، انسان قیامت کے دن اپنی ناک کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا اسی زبان کے کرتوت کی وجہ سے، اسی زبان کے کاموں کی وجہ سے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں زبان کی حفاظت کریں، زبان کا غلط یوز نہ کریں، بلا وجہ زبان سے فضول باتیں نہ نکالیں. آج کل ہمارے کچھ نوجوانوں کو بڑا شوق رہتا ہے ہر مسئلے میں کمنٹ کرنے کا. ایران میں جنگ چل رہی ہے اس پر بھی فیس بک پر لکھا جا رہا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا اور کسی کو جو ہے فوراً شہادت کا درجہ دینے لگے یا کسی پر گالی بکنے لگے، لعنت کرنے لگے. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. ہمارا نوجوان ہر چیز پر اپنا ری ایکشن دکھانا چاہتا ہے. ایسے نوجوانوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ بلا وجہ یہ گلوبل پالیٹکس کے چکر میں نہ پڑیں. ایران میں کیا ہو رہا ہے، بحرین میں کیا ہو رہا ہے، امارات میں کیا ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کی پوری نالج نہ ہو اس چیز کے پیچھے مت پڑیے. سوشل میڈیا کو آج بہت بڑا فتنہ بنا دیا گیا ہے. اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ کریں، بہت احتیاط کے ساتھ کریں. اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں
جہنم کی آگ سے بچانے والی ایک اور چیز جو قرآن و حدیث میں ہمیں بتائی گئی کہ ہم تہجد کی نماز کا اہتمام کریں. تہجد کی نماز، قیام اللیل کی نماز. یہ قیام اللیل کی نماز وہ نماز ہے جو سیکرٹ عبادت ہے. یہ رات میں انسان پڑھتا ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، وصلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. تدخلوا الجنت بسلام، تو تم سلامتی کے ساتھ، سکون کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو میرے پیارے ساتھیوں، جنت میں لے کے جانے والی اور جہنم سے دور کرنے والی چیزوں میں یہ ایک چیز ہے رات کی نماز، قیام اللیل کی نماز. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں. تراویح کی نماز تو رمضان میں ہمیں ایک پریکٹس دینے کے لیے، ہمیں ایک عادت ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہے. ہم باقی سال کے 11 مہینوں میں بھی کوشش کریں کہ رات میں اٹھ کر کے ہم تہجد کی نماز پڑھیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. میرے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بستر سے الگ ہوتے ہیں. دنیا بستر پہ سو رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے بستر سے الگ ہوتے ہیں، اور بستر سے الگ ہو کے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ سے کی بارگاہ میں روتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. تو یہ قیام اللیل کی نماز، یہ تہجد کی نماز میرے پیارے ساتھیوں، یہ بھی آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرتی ہے. اسی طریقے سے جہنم کی آگ سے بچانے والی ایک اور چیز ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کی راہ سے، لوگوں کی زندگی سے تکلیفوں کو دور کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ ایمان کی شاخیں، اس میں سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ کا ہے، اور سب سے ادنا درجہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، کسی کے راستے سے تکلیف کو ہٹا دینا ہے. آپ مسلمان ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو. آپ جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے کام آئیں اور والنٹیری بیسس پر لوگوں کے کام آئیں. ہر چیز کا معاوضہ نہ لیں، ہر چیز کی اجرت کی طلب نہ کریں، لوگوں کے کام آئیں، للہ فی اللہ لوگوں کے کام آئیں. یہ جو آپ لوگوں کی خدمت کریں گے، یہ چیز بھی جہنم کی آگ سے بچائے گی آپ کو. حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت فاحشہ عورت تھی، بدچلن عورت تھی، اور اس عورت نے ایک کتے کو جو پیاس سے مر رہا تھا، تڑپ رہا تھا، اس نے اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر کے اس کتے کو پانی پلا دیا اور اس کو بچا لیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی وجہ سے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. ایک بے زبان جانور کو تڑپتا ہوا دیکھ کر کے وہ عورت رہ نہ سکی اور اس کو پانی پلا کر کے اس نے اس کی جان بچائی. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اسلام آپ کو اپنے سینے میں دل درد مند پیدا کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اسلام آپ کو سیلفش بننے کی تعلیم نہیں دیتا، خود غرض بننے کی تعلیم نہیں دیتا. یہ رمضان کا جو روزہ بھی ہم رکھتے ہیں نا، یہ رمضان کا روزہ بھی در حقیقت ہمیں بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کر کے دنیا کے ان کروڑوں لوگوں کی بھوک اور پیاس کو محسوس کرنے کا موقع دیتا ہے. ہم تو بھائی اختیار سے بھوکے ہیں، ہمارے پاس کھانا ہے، ہم بھوکے ہیں، پانی ہے، ہم پیاسے ہیں، مگر دنیا کے کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں ہے. وہ تو مجبوری میں بیچارے بھوکے ہیں. ان مجبوروں، ان بے کسوں، ان پریشان حالوں کی پریشانی کا احساس کرانے کے لیے رمضان کا روزہ میرے پیارے ساتھیوں رکھا گیا ہے. اسی طریقے سے میرے عزیزوں، جہنم کی آگ سے بچانے والی ایک اور چیز ہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کیجیے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنے رب کے سامنے حساب دینا ہے، وہ انسان جنت میں جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم سے پہلے کی امتوں میں ایک آدمی تھا، بہت گنہگار تھا، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو، ساری زندگی گناہوں میں گزری تھی. مرنے لگا، بچوں کو بلایا، کہا میرے بیٹوں، میرے مرنے کے بعد میری لاش کو جلا دینا، اور میری لاش کو جلانے کے بعد جو میری راکھ بچے گی، آدھی راکھ کو سمندر میں ڈال دینا، آدھی راکھ کو خشکی میں اڑا دینا. جب وہ انسان مر گیا، اللہ نے سمندر سے کہا جو کچھ تیرے اندر اس انسان کی لاش کا حصہ ہے تب سب تو سامنے لیا.
اللہ نے زمین سے کہا جہاں جہاں اس کی لاش کے حصے ہیں تو میرے سامنے لے آ. زمین نے، خشکی نے، سمندر نے، سب نے اس کی لاش کے وہ سارے ذرات کو اکٹھا کیا اور اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی یہ آئندہ کی بات ہو رہی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا کہ میرے بندے یہ بتا کہ تو نے یہ عمل کیوں کیا، تو نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کیوں کی کہ مجھے اس طریقے سے جلا دینا. تو اس بندے نے کہا کہ اے اللہ، تیرے خوف نے، تیرے عذاب کے ڈر نے مجھے اس چیز پر مجبور کیا. تیرا عذاب، تیرے غضب نے، تیرے غضب کے ڈر نے کہ اے اللہ میں تو اتنا گنہگار ہوں، میرے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے، تیری بارگاہ میں جانے کے بعد میرا کیا بنے گا. اے اللہ تیرے خوف نے اور تیرے ڈر نے مجھے یہ کام کرنے پر مجبور کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے اس خوف کی وجہ سے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا. اللہ کا خوف ایسی چیز ہے میرے ساتھیوں، جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو تو برے سے برے مقام پر بھی وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکتا ہے. اور جب دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو مسجد میں بیٹھ کر کے بھی انسان شراب پی سکتا ہے، مسجد میں بیٹھ کر بھی غلط کام کر سکتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن میں ہمیں بتایا گیا، یوسف علیہ السلام خوبصورت بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور ایک خوبصورت عورت ان کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے اور اکیلے ہیں وہ، اور کمرے بند ہیں، گھر بند ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں. اور پھر بھی یوسف علیہ السلام اس عورت کے جال سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. کیسے بچا لیتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ. یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی. اس عورت کے گھر میں یوسف رہتے تھے اور اس نے سارے دروازے بند کر لیے. وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، اور اس نے کہا اے یوسف میرے پاس آ جاؤ. قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، یوسف نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. یوسف نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اللہ کی پناہ، اللہ کے خوف کی پناہ، اللہ کے ڈر کی پناہ، اللہ کا تقویٰ، یہ بہت بڑا فارمولہ ہے آپ کو گناہوں سے بچانے کا. میرے پیارے ساتھیوں، جب تک یہ خوف ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا، جب تک یہ احساس نہیں ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تب تک ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے. آج مسجدوں میں کیمرے لگے ہیں، آج سیکیورٹی کے لیے ایئرپورٹ پر کیمرے لگے ہیں، آج ریلوے اسٹیشن پر کیمرے لگے. یہ کیمرے کیوں لگے ہیں؟ یہ کیمرے اس لیے لگے ہیں تاکہ چوری کرنے والا ڈر جائے، غلط کام کرنے والا ڈر جائے کہ کیمرہ لگا ہے، میری ایکٹیویٹیز ریکارڈ ہو رہی ہے، اور وہ غلط کام کرنے سے باز آ جائے. اے انسان تو کتنا نادان ہے، انسان کا بنایا ہوا کیمرہ تجھے غلط کام کرنے سے روک رہا ہے، اور اللہ کا وہ کیمرے کا سسٹم، اللہ کا وہ ریکارڈنگ سسٹم جو 24/7 آن ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ کے فرشتے تیرے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اس کی تجھے کوئی چنتا نہیں، کوئی فکر نہیں ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ جو تیری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، جو تیرے دل میں چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے. اس اللہ کی پکڑ کا تجھے کوئی ڈر نہیں ہے. جب یہ ڈر ہمارے اندر پیدا ہوگا میرے ساتھیوں کہ اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی ہماری، اللہ کی ہماری زندگی بھر کا کچا چٹھا سامنے آ جائے گا. یوم تبلی السرائر، اس دن سارے سیکرٹ سامنے آ جائیں گے، سارے راز سامنے آ جائیں گے. جب یہ ڈر ہمارے اندر پیدا ہوگا تو ہماری زندگی تقوی والی بن جائے گی، ہماری زندگی گناہوں سے دور رہنے والی بن جائے گی. تو لہٰذا اگر ہمیں جہنم کی آگ سے بچنا ہے میرے ساتھیوں، تو ہمیں اپنے دلوں کے اندر اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف پیدا کرنا پڑے گا. ایک آخری چیز بیان کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں میرے ساتھیوں. جہنم کی آگ سے بچانے والی ایک اور چیز جو ہمیں قرآن و حدیث میں بتائی گئی وہ صلہ رحمی ہے. یہ صلہ رحمی کیا ہے؟ یہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، کوئی آپ کے والد ہیں، کوئی آپ کے دادا ہیں، کوئی چاچا ہیں، کوئی تایا ہیں، کوئی بہن ہیں، یہ سارے جو رشتہ دار آپ کے، جو اقارب ہیں آپ کے، یہ ان رشتہ داروں کے ساتھ آپ بہتر سلوک کریں، ان کے ساتھ رشتہ جوڑیں، ان سے قطع تعلقی نہ کریں، ان کا برا نہ چاہیں، ان کے ساتھ دشمنی نہ رکھیں. اسی کا نام صلہ رحمی ہے. اور یہ جو صلہ رحمی ہے یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتے سے کہا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا تو رشتہ کھڑا ہو گیا اور رشتے نے اللہ تعالیٰ کی پناہ لی. تو اللہ تعالیٰ نے رشتے سے کہا کہ کیا تو نہیں چاہتا ہے کہ جو تجھے جوڑے میں اسے جوڑوں، جو تجھے توڑے میں اسے توڑوں. تو لہٰذا جو دنیا میں رشتوں کو جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا، جو رشتوں کو توڑے گا اللہ اسے توڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں برکت ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر میں برکت ہو، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی روٹی میں برکت دے دی جائے، اس کی عمر میں برکت دے دی جائے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیے، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اسی رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ٹٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا۔ اس نے ہمیں شادی میں نہیں بلایا تو ہم کیوں بلائیں گے؟ وہ ہم سے تعلق نہیں رکھتا تو ہم کیوں رکھیں گے؟ یہ ہمارا مزاج ہے۔ بلکہ ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ شیر کے مقابلے میں ہم سوا شیر ہیں، وہ اینٹ چلائے گا تو ہم پتھر چلائیں گے۔ یہ اصول غلط ہے میرے پیارے ساتھی۔ اگر آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے اور وہ آپ سے دوری بنا رہا ہے تو آپ مت بنائیے دوری، آپ سے جہاں تک ممکن ہو آپ اس کا بھلا کرنے کی کوشش کیجیے، حسن سلوک کیجیے اس کے ساتھ۔ اللہ کے نبی فرماتے سل من قطعک، جو تجھ سے رشتہ توڑے تو اس کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا کام کر۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے نبی میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، تو میں کیا کروں اے اللہ کے نبی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک تم یہ کام کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد کرنے والا تمہاری مدد کرتا رہے گا، اللہ کی طرف سے ایک سپورٹر، ایک مدد کرنے والا تمہارا سپورٹ کرے گا، مدد کرے گا۔ اور جب تک تم ایسا کر رہے ہو تم ان کے منہ میں جہنم کی راکھ بھر رہے ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی تم تو اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہو، اپنی رسپانسبلٹی ادا کرو، اگر سامنے والے لوگ تمہارے ساتھ غلط سلوک کر رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جہنم سے بچانے والی یہ چیز ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ زکوٰۃ اور خیرات اگر نکالیں تو دیکھیں ہمارے ریلیٹیوز میں، ہمارے رشتہ داروں میں اگر کوئی ضرورت مند ہے اس کو ترجیح دیں، اس کا پہلے حق ادا کریں، اس کی ضرورتوں کو پہلے پورا کریں۔ تو یہ چند باتیں تھیں میرے پیارے ساتھیوں جو جہنم کی آگ سے بچانے والے اعمال کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، پروردگار ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما جو جہنم کی آگ سے بچانے والے ہیں، اور ان تمام چیزوں سے ہمیں تو بچا لے جو جہنم میں لے کے جانے والے ہیں۔ پروردگار رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے، ہم نے تھوڑی بہت جو نیکیاں کی ہیں، یہ تقریباً 20 رمضان ہونے والا ہے، اور ہم نے روزے جو رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہیں، اگر اب تک ہم نے جو کمی اور کوتاہی کی اللہ تو اس کو معاف کر دے، اور آئندہ کے دنوں میں خاص طور سے آخری عشرے میں تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم رمضان کی ان نعمتوں کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اے اللہ ہم تیری رحمتوں کے حقدار بن جائیں، تیری مغفرت کے حقدار بن جائیں۔ اے اللہ انہی طاق راتوں میں کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے، قدر کی رات ہے، اے اللہ اس رات کو ہمیں پانے کی توفیق عطا فرما، اس رات کی عبادت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرما دے، ہمیں ریاکاری سے بچا لے، ہمیں دکھاوے سے بچا لے، جو ہمیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو روزگار سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما دے۔ اے اللہ پوری دنیا میں امن اور چین اور سکون نازل فرما دے۔ اے اللہ موسم میں بڑی شدت ہے، بڑی دھوپ ہے، بڑی گرمی ہے، بڑی تپش ہے، اے اللہ اپنے روزے دار بندوں پر رحم فرما، رحمتوں کی برکھا برسا دے، رحمتوں کی بارش برسا دے، موسم کو معتدل بنا دے، ہواؤں کو ٹھنڈا بنا دے۔ الہ العالمین یہ روزے کی عبادت ہمارے لیے آسان کر دے، یہ تراویح کی عبادت ہمارے لیے آسان کر دے۔ اے اللہ دنیا کے کسی بھی خطے اور علاقے میں جہاں ظالم ظلم کر رہا ہے، اے اللہ تو ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا دے اور مظلوم کی مدد فرما دے۔ الہ العالمین ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم علماء کرام، ذمہ داران جماعت، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ضلع گلبرگہ کے اس تعلقہ جیورگی میں پہلی مرتبہ آنے کا اور آپ کے سامنے خطاب کرنے کا موقع آج نصیب ہو رہا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، بلکہ اب وہ اپنے آخری پڑاؤ پر پہنچ چکا ہے۔ آج ہم اور آپ انشاءاللہ
18واں روزہ مکمل کریں گے اور بس 2 دن کے بعد طاق راتیں شروع ہونے والی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو پروگرام ہے اس میں جس موضوع پر میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع اس اعتبار سے بہت اہم موضوع ہے کہ اس کا تعلق ہم میں سے ہر شخص کی کامیابی کے ساتھ ہے۔ ہمیں سے ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، سکسیس ہونا چاہتا ہے، لیکن یہ کامیابی کہاں ملے گی؟ اگر کامیابی کے معیار اور کامیابی کا اسٹینڈرڈ اگر دنیا کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو الگ الگ لوگوں کی نظر میں الگ الگ چیزیں کامیابی ہیں۔ کسی کی نظر میں دولت یہ کامیابی کی دلیل ہے، کسی کی نظر میں سماج میں اسٹیٹس اور رتبے کا مل جانا یہ کامیابی ہے، کسی کی نظر میں خوبصورتی کامیابی ہے، کسی کی نظر میں اولاد کامیابی کی ضمانت ہے۔ قرآن کی نظر میں، اللہ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حقیقی کامیابی جو صحیح معنوں میں کامیابی ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سب کو مرنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور مرنے کے بعد جب تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے قیامت کے دن، اس دن تمہارے ایک ایک عمل کا تم کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ تمہیں نیکیوں کا بدلہ نہ ملے، برائی کی سزا نہ ملے، قیامت کے دن پوری پوری سزا ملے گی، پوری پوری جزا ملے گی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جس کو جہنم سے بچا لیا جائے گا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، فَقَدْ فَازَ، وہی کامیاب ہے۔ یہ ہے اصل کامیابی۔ دنیا میں آپ کے پاس کیا تھا کیا نہیں تھا آخرت میں میٹر نہیں کرتا۔ آخرت میں میٹر یہ کرے گا کہ آپ جہنم سے بچائیں گے کہ نہیں بچائے گے، آپ جنت میں داخل کیے گئے کہ نہیں کیے گئے۔ دنیا میں آپ کے پاس دولت نہیں تھی، سکون نہیں تھا، پریشان تھے، بیمار تھے، تکلیفوں میں تھے، لیکن قیامت کے دن اگر اللہ کی بارگاہ میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ میرا یہ بندہ جہنم سے بچا لیا گیا، وہ انسان کامیاب ہے۔ اور دنیا میں سب کچھ تھا ہمارے پاس، بڑی لگژری لائف تھی، بڑی سکون کی زندگی تھی، گاڑی گھوڑا بنگلہ سب تھا، اور اگر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ بندہ جہنم میں جائے گا، تو زندگی بھر کا جو سکون تھا، جو خوشیاں تھی، سب پر پانی پھر جائے گا اور بندہ ناکام ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء،
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زوزی عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور